مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتullah علیہ کی یہاں شادی ہے، پہلی رات ہے، پہلا دن ہے، گھر میں فاقہ ہے، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر چلی جا، میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلا کیا، میں نے کب تمہاری شکایت کی ہے؟ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں۔ مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے وقت کا قطب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے حاجی مل گیا، مجھے نمازی مل گیا، مجھے کب شکایت ہے؟ او لاہوری آئندہ یہ بات نہ کہنا، یہ قدم میرے باہر نہیں جائیں گے، میرا جنازہ باہر جا سکتا ہے، میرے قدم نہیں جائیں گے۔ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتullah علیہ نے بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے، رات دن جو ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کو نہیں کہتے۔ اور اگر تم زیادہ کرو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے اور گھر والوں سے پوچھو گے نماز پڑھی کہ نہیں، 2-4 دن ایسا کر کے دیکھو، تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بستر پرلی بیٹھک میں ہے۔ نگاہ کیا مرنا ہے؟ عشاء کے بعد نیند آئی ہوتی، آگے کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں، پیر عبد الہادی دین پوری رحمتullah علیہ نے 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتے یہ۔ لیکن تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتی تھی کہ جیسے ہی مجمع میں وہ رومال آیا، ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا، اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا
मलक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर पंजाब हजरत लाहौरी की खिदमत में आया। समझदार आदमी था। ये पिछले लोग फिर भी अल्लाह वालों की कदर किया करते थे, अब जैसा घपला तो कभी भी नहीं बचा। हजरत लाहौरी से अर्ज किया नवाब गवर्नर पंजाब ने कि मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है, मेरी बच्ची का निकाह आपने पढ़ाना है। तो फरमाया कुछ शर्तें हैं मेरे जैसा होता तो उसी वक्त अच्छा जी सुभान अल्लाह गवर्नर साहब की बच्ची का निकाह मैं पढ़ाऊं, सारे पाकिस्तान में चर्चा होगा, अखबार में फोटो आएगा, हजारों निकाह लोग मुझसे और पढ़वाएंगे, आमदनी का जरिया बनेगा। सुभान अल्लाह। लग जाता पीछे मेरे जैसा मुल्ला होता कोई। गवर्नर साहब का पूंजड़ा पकड़ के पुच्छल पकड़ के पीछे पीछे लग जाता, मगर वो लाहौरी था, दुनिया पे थूकता ना था। कहा गवर्नर साहब 3-4 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त तो ये है कि तुम्हारा वो जो आइली कावानीन का फार्म है मैं उस पर दस्तखत नहीं करूंगा, और दूसरी शर्त ये है कि एक टेडी नहीं लूंगा, और तीसरी शर्त यह है कि उस मजमे में औरत ना हो, और चौथी शर्त यह है कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। जिसके दिल में कदर होती है वो सारी शर्तें मानना करता है। कहने लगा बिल्कुल ठीक है, 10 शर्तें और बताओ, सारी मानूंगा, लेकिन निकाह आपसे पढ़वाना है, निकाह आपसे पढ़वाना है। आजकल निकाहों का भी क्या मामला। मैं बेरी वाली में खतीब था, उस मोहल्ले में एक शादी हुई तो निकाह के लिए मुझे बुलाया। बारात आई थी लाहौर से, सारे ये पतलुन्नों वाले थे, खींचे खचाए, जैसे घोड़े का साथ नहीं खींचा रहता, टांगे वाले घोड़े का, बिल्कुल कसा हुआ साथ। अब खड़े सारे, मुझे बीच में खड़ा कर लिए, उन्होंने कहा हाँ जी पढ़ो निकाह। मैंने खड़े कि हाँ और क्या। मैंने कहा यारो ऐसा निकाह सीखा ही नहीं जो खड़े खड़े पढ़ा दूं। मैंने कहा याद रखो अगर मैंने खड़े खड़े निकाह पढ़ा दिया ना, ये दूल्हा और दुल्हन सारी उम्र भागते ही फिरेंगे, ठहरने की नहीं। मैंने कहा मेरी जगह तो बनाओ बैठने की। कल लगा जी तंगी थी इसलिए खड़े होने का इंतजाम कर दिया, कि खाना भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े खड़े हो जाए। बोला कि मैं तो डरता हूं तुम सारे ही काम खड़े खड़े ना कर शुरू कर देना, फिर तो काम चलेगा ही नहीं, कोई इतबार नहीं तुम्हारा। आखिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैठने की जगह बनाई। कल लगा जी दूल्हा तो खड़ा रहा। अरे मैंने कहा निकाह तो इसी का है ना, ये निकाह ही मैं खड़ा हुआ पढ़ा दूंगा, खड़ा हुआ निकाह पढ़ा दूंगा। फिर अब बड़ी मुश्किल से यूं पैर फैलाकर, जैसे कुत्ता नहीं बैठता उसने यूं पैर फैलाए, पीछे से पड़ाक करके पतलून फट गई। इस पर बड़े राजी होते हैं, इस लिबास पर बड़े खुश होते हैं। बाबूजी हैं निराले तरीके, निराले तौर, अंग्रेज बेईमान की नकल करके खुश होते हैं। देखा होगा ना आपने लोग, देखो यहां जेबें लगती हैं, यहां जेबें लगती हैं, और ये कई यहां पीछे जेब लगाए फिरते हैं। प्लेटफार्मों पे, किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी के मौसम में, यूं पीछे से निकाल कर खाते देखोगे आप, यूं चलगो से चाब रहे यूं निकाल के यूं पीछे से। देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहां लगाई है, यहां कोई खास दरबार है। नोट भी यहीं से निकाल के देते हैं। पिछले दिनों में पेशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं ना, तो चानस के लिए एक बाबूजी खड़े थे। उसने कहा था जी पैसे निकालो आपको टिकट। मैं बिल्कुल मिला हुआ खड़ा था ना, वो यूं झुका, मैंने कहा शायद को नीचे कागज गिर गया। मैं खड़ा था उसके दाईं तरफ, नीचे झुककर यूं पीछे को हाथ किया। मैंने कहा लो बदबख्त पीछे से निकाल लेगा पैसे, ये क्या तहजीब है। तो गवर्नर पंजाब ने, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, हम सब गुनाहगार हैं, बहरहाल जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अलल्ले तड़ल्ले आए, फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गए। मैं अर्ज कर रहा था
بات کسی اور طرف چلی گئی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے، وہ گورنروں کے سامنے، وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے، بدلہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی اور حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا۔ تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی، 17 سال گزر گئے، ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی۔ لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا، لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی، انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، تفتیش کی اور رپورٹ یہ دی، یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا۔ اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے۔ تمام چیزوں کا وقت آج ہے۔ اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ، 2-4 آیتوں کا لکھے پڑے حضرات ترجمہ دیکھ لیا کرو، کم سے کم پتہ تو چل جائے کہ خدا کے کلام میں ہے کیا، حکم کیا ہے، خدا ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ دھمکی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی رحیمی کا ہی پتہ چلے گا، اس کی کریمی کا پتہ چلے گا، جنت اور دوزخ کے واقعات اور ان کے مزین ہونے کا اور دوزخ کے اندر شدید ترین عذاب ہونے کا پتہ چلے گا۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام کے واقعات اگر آپ کے سامنے لاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ انسان ہو کر پیٹ بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، گرمی سردی بھی لگتی تھی۔ ذات الرقا ایک جنگ کا نام ہے، ذات الرقا، ذات الرقا ایک جنگ کا نام رکھا گیا۔ اس کا اردو ترجمہ ہے چیتھڑوں والا جنگ، تھگڑیوں والا جنگ، ٹلیوں والا جنگ۔ اتنی غربت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس، نہ جوتی ہے نہ کپڑا ہے، یا خدا کی قسم پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے آگ کے انگارے پہ پیر رکھ دیا۔ اپنے پیروں کو چیتھڑے اور کپڑے لپیٹ کے صحابہ کرام چلے۔ کسی جنگ میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر گزارے کیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں کم سے کم 15 دن تک روٹی کی شکل نہیں دیکھنی نصیب ہوئی۔ کمائی تو ان لوگوں نے کی ہے، میں اور آپ کیا کمائی کر کے لے جائیں گے؟ اسی کو تو کہتا ہے کہ تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی۔ تن میرا شا پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے ہے۔ بڑھیپا آ گیا، جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی، مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا، اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا، بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا۔ اب
قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے. اب تو قبر آئے گی، قبر. اور یہ وہی قبر ہے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں. جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجیے. جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا. 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا. تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں. شکل یہ ہے آج ہمارے بنر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں. اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھے پہ اٹھا کر پہنچا دیا اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں. باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتے داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو. جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں یاد رکھو، جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے. استغفار کیا کریں آپ. ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. الہ العالمین ہم سب کی بگڑی بنا دے. یا الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کو اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا ان کی کیا کیا آرزویں اور تمنا ہیں. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو سب کی جھولیاں بھر دے. الہ العالمین یہ ہمارے ساتھی ہیں، کوئی قاسم پور سے بچہ دوڑ گیا ہے، اللہ پاک اس کو خیریت کے ساتھ گھر واپس پہنچا دے. کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کوئی بس کا کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان کا کام کرتا ہے. یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما. ہمیں اور ہماری اولاد کو سچا مسلمان، پکا دیندار بنا. اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارا بچہ عبد الرحمان، اللہ پاک اس کو بھی اولاد عطا فرمائے. اس کی ہمشیرہ کو بھی تکلیف، اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے. الہ العالمین بہت ساتھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سبھی کے لیے دعا کر دو. یا اللہ تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا فرما، تمام کی مشکلوں کو آسان فرما. جو مسجد کی، مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جو مسجد کو چمکاتے ہیں تو انہیں چمکا دے، جو اس کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں رونق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو قبر کے، حشر کے عذاب سے بچا، موت کی تلخی سے بچا. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما،
سارے ساتھیوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، الہی ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما دے۔ الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما، درود شریف کی دولت عطا فرما، کلمہ طیبہ کے ورد کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ آخری وقت آئے تو الہ العالمین تیرا دیدار نصیب ہو۔ الہ العالمین کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہم سب کو بچا، ہر شر سے ہم سب کو بچا، حاسد کے حسد سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا،